بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ الریاض الصالحین کتاب المراقبہ، حدیث نمبر 6۔ حدیث سماعت سماعت فرمانے سے پہلے ایک چیز ذہن میں بٹھا لے کہ اللہ پاک قرآن شریف میں جو واقعات بیان فرماتا ہے، ان کے بیان فرمانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان سے کوئی نہ کوئی سبق حاصل کیا جائے۔ آج کی حدیث بھی کچھ ایسی ہے کہ اس میں بندوں کو آزمایا جاتا ہے۔ بعض دفعہ تو اس لیے آزمایا جاتا ہے کہ اب اس کو مال دے دیا گیا ہے، اس کے مال کی فراوانی ہے، اب یہ کرتا کیا ہے۔ بعض دفعہ اس لیے آزمایا جاتا ہے کہ کیا یہ خوشحالی میں تو میرا شکریہ بجا لاتا ہے، کیا تنگ دستی میں کہیں شکوے تو نہیں کرتا، کہیں زبان پہ شکوے شکایت تو نہیں لے آتا۔ یہ دو صورتیں ہوتی ہیں۔ اس حدیث شریف میں بھی کچھ 3 افراد کا ایسے کا ذکر ہے۔ آپ ذرا توجہ رکھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 بندوں کا ذکر فرمایا۔ ایک ان میں سے کوڑ کا مریض تھا، ایک ان میں سے گنجا تھا، اس کے سر پر بال نہیں تھے، اور ایک آنکھوں سے نابینا تھا۔ اب جو برس کا مریض تھا یعنی کوڑ کا مریض تھا، اس کے پاس فرشتہ آیا انسانی شکل میں اور اس سے پوچھا کہ تیری تمنا کیا ہے؟ اس نے کہا جا میری تمنا یہ ہے کہ اللہ مجھے شفا دے دے، اور شفا کے ساتھ ساتھ مجھے تھوڑا سا مال دے دیا جائے۔ اب فرشتے نے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، اللہ نے شفا دے دی۔ شفا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ کس کے ہاتھ کی برکت سے ملی؟ فرشتے کے ہاتھ سے برکت سے ملی، فرشتے کے ہاتھ کی برکت سے ملی۔ اس کا مطلب ہے کہ برکت کا وجود آج کا نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا بھی نہیں ہے، اس سے پہلے کی برکت چلی آ رہی ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن میں موجود ہے برکت کے حوالہ سے۔ اچھا، اس کو شفا دے دی گئی اور اس کو ایک اونٹنی یا گائے دے دی گئی۔ راوی کو اس معاملے میں شک ہے۔ اب جب اونٹنی دے دی گئی تو اس سے بچے ہونے لگے، مال میں فراوانی ہونے لگی۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس گیا، یہ تسبیح نہ کریں آپ کی مہربانی ہے۔ فرشتہ گنجے کے پاس گیا، کہا جی آپ کو کیا چاہیے؟ کہا میرے سر پہ بال نہیں ہے، لوگ ذرا مذاق کرتے ہیں، اگر کرم ہو جائے، مہربانی ہو جائے تو مجھے کچھ بال دے دیے جائیں اور کوئی تھوڑا سا مال دے دیا جائے۔ فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اللہ نے بال دے دیے اور ساتھ ایک گائے بھی دے دی گئی، اور اس سے آگے مال کی فراوانی ہوتی رہی۔ پھر فرشتہ نبینے کے پاس گیا، آپ کو کیا چاہیے؟ اس نے کہا آنکھیں بہت بڑی نعمت ہے، میں اللہ کی جو رنگین بنائی ہوئی دنیا ہے اس کے دیکھنے سے محروم ہوں، کرم ہو جائے، مہربانی ہو جائے تو آنکھیں مل جائیں اور ساتھ تھوڑا سا مال مل جائے تو بڑی مہربانی ہوگی، نوازش ہوگی۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کو شفا دے دی، آنکھیں عطا کر دی۔ آنکھیں عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب یہاں پہ فرشتے کے ہاتھ کی برکت کی وجہ سے آنکھیں دے دی جا رہی ہیں۔ اچھا، ساتھ ایک بکری دے دی گئی، اب اس کی بھی مال کی فراوانی ہونے لگی۔ اب جناب لہریں بہریں ہو گئیں۔ وہ جو کوڑ کا مریض تھا اس کے پاس بھی مال کی بڑی کثرت ہے، اور جو سر سے گنجا تھا اس کے پاس بھی مال کی بڑی کثرت ہے، اور جو آنکھوں سے نبینا تھا اس کے پاس بھی مال کی بڑی
کثرت ہے۔ اب ہوا کیا، ایک عرصے کے بعد ان کی آزمائش شروع ہو گئی۔ اب جو برس والا مریض تھا، کوڑ والا مریض تھا، اس کے پاس فرشتہ آیا، کہا جی میں محتاج ہوں، میں غریب ہوں، تو اللہ کے لیے میری مدد کرو۔ اس نے کہا جا اپنا کام کر۔ اس نے کہا سوچ لے کبھی تو بھی اس حالت میں تھا۔ کون سی بات کرتا ہے، میں تو جدی پشتی امیر ہوں۔ یہ لوگوں کو بات ہوتی ہے نا، اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ بندے کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے، اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ پہلے میں کیا تھا، اب اللہ نے کرم فرمایا اور مجھے کیا بنا دیا۔ اس نے کہا چل اپنا کام کر، میں تو جدی پشتی امیر ہوں۔ فرشتے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے نا تو اس کو ویسے ہی کر دے۔ اب مال ختم ہو گیا اور کوڑ کا مرض دوبارہ آ گیا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، کبھی بھی بندے کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، مال کے نشے میں علانیت میں نہیں آ جانا چاہیے کہ اللہ نے مجھے مال دی۔ بھائی وہ مال دے سکتا ہے تو وہ مال چھین بھی سکتا ہے، وہ تمام طاقتوں کا مالک ہے۔ صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا۔ اس عنوان کے ساتھ بہت باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں، مفسرین میں لکھی ہیں، لیکن میں اختصار کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں۔ پھر فرشتہ گیا گنجے کے پاس جو پہلے گنجا تھا۔ اس نے کہا دیکھو جناب میں گنجا ہوں تو میں محتاج ہوں اور میرے پاس نہ کوئی سواری نہیں ہے، میں نے اپنے گھر میں جانا ہے، تو اللہ کے نام میں مجھے ایک گائے دے دے۔ اس نے کہا چل اپنا کام کر۔ دروازے سے دھکے دینے شروع کر دیے۔ اس نے کہا سوچ تو پہلے اس حالت میں تھا۔ اس نے کہا چل اپنا کام کر، کون سی بات کرتا، ہم تو جدی پشتی امیر جناب علی، ہم تو یہ مال ہمیں وراثت میں ملا ہے۔ یہ بڑے لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، ہمیں تو جناب یہ سارا کچھ بنا بنایا مل گیا، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ بھائی سب کچھ دینے والا اللہ ہے تو لینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ وہ آدم چشتی کہتا ہے نا اے مال خزانے تیرے تے نہ حسن جوانی تیری، جس دا مال اسے لے جانا تینوں ایویں حس و تیری، پرائی شے تے مان کی کریے جیڑی نہ تیری نہ میری، آزم سب کچھ چھڑ چھڑا کے جا پیڑا وچ ڈھیری۔ اس نے کہا دیکھو تم کیا کر رہے ہو۔ اس نے کہا چل اپنا کام کر۔ فرشتے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے نا تو اس کو ویسا ہی کر دے۔ مال ختم ہو گیا، وہ سر سے پھر گنجا ہو گیا۔ اب نابینے کے پاس فرشتہ جاتا ہے نابینا بن کر، میں محتاج ہوں، اللہ کے نام پہ میری مدد کی جائے، مجھے ایک بکری دی جائے یا 2 بکریاں دی جائیں۔ اس نبینے نے ہاتھ پکڑا، اس نے کہا تو ایک بکری کی بات کرتا ہے، 2 بکریوں کی بات کرتا ہے، یہ محض میرے اللہ کا کرم ہے، یہ میرے اللہ کی مہربانی ہے، یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ میں نبینا تھا، میں دیکھنے کے قابل نہیں تھا، میں اللہ کی دنیا کو دیکھنے سے محروم تھا، اللہ نے کرم کیا، اللہ نے مجھے آنکھیں دی، اللہ نے مجھے مال دیا، جتنی بکریاں تیرا جی چاہے میرے ایّر سے اٹھا کے لے جا، جتنا تیرا جی چاہے اٹھا کے لے جا۔ اس نے کہا تجھے مبارک ہو، میں کچھ لینے کے لیے نہیں آیا، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں آزمانے کے لیے آیا تھا، تیرے ساتھ جو ساتھی تھے وہ ناکام ہو گئے، تجھے مبارک ہو تو اپنی آزمائش میں کامیاب ہو گیا، یہ مال بھی رکھ اور یہ سارا کچھ تیرے پاس رہے گا۔ بھائی دن آتے جاتے رہتے ہیں، آج اور ہے تو کل اور ہے۔ آخری واقعہ میں سناتا ہوں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتا رہتا ہے۔ وہ سین کس کے تحت لکھا ہے کہ ایک نوبیاہ جوڑا تھا، یعنی میاں اور بیوی گھر میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، عید کا دن تھا، ایک سائل آیا دروازے پہ، اس نے کہا جناب اللہ کے نام پہ میری مدد کی جائے، اللہ کے نام پہ میری مدد کی جائے۔ اس کی بیوی سخی تھی، اس نے کہا اس کو کچھ خیرات دو۔ وہ باہر آیا میاں صاحب، اس نے کہا چل دفع ہو جا، تجھے پتہ نہیں ہم گھر میں کھانا کھا رہے ہیں۔ بھائی اپنے کھانوں میں غرباء کا حصہ رکھا کریں، فقراء کا حصہ رکھا کریں، سائلوں کا حصہ رکھا کریں، اس میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ اگر کوئی سائل دروازے پہ آ جائے اس کو خالی نہ بھیجیں، اللہ کا شکر ادا کر کے دے دیا کرے کہ اللہ نے ہمیں لینے والا نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا، یہ محض اللہ کا کرم ہے۔
ورنہ جس کو اللہ نے دینے والا بنایا اسی کو بھی اسی رب نے پیدا کیا ہے. جس رب نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا اس کو بھی اس سٹیج پہ اس رب نے پہنچایا ہے. اس رب نے مجھے اور آپ کو رزق عطا کیا، رزق کی فراوانی عطا کی ہے. اس نے کہا چل دفع ہو جا کہیں کا. بڑے اس نے برا بھلا کہا، بیوی کو بڑی تکلیف ہوئی، بس پکڑ میں آ گیا. انا بطش ربک لشدید، پکڑ میں آ گیا جناب. اب ہوا کیا، وہ مال کی ریل پیل ختم ہو گئی، گھر بک گیا، سب کچھ بک گیا. بیوی کو طلاق دے دی، علیحدگی اختیار کر لی. کچھ کھلانے پلانے کے لیے پاس تھا ہی نہیں. تنگ دستی جو آ گئی اور زیادہ حد سے زیادہ آ گئی. اب وہ جو بندہ تھا جس نے چھٹکے دی تھی اب وہ بھیک مانگنے پہ آ گیا. اب وہ بھیک مانگنے پہ آ گیا. اب ہوا کیا، اس عورت کی آگے ایک بندے کے ساتھ شادی ہو گئی. اسی طرح وہ عید کا دن تھا تو وہ کھانا کھا رہے تھے. ایک سائل نے صدا دی، کہا اللہ کے نام پہ میری مدد کرو، اللہ کے نام پہ میری مدد کرو. اس نے بیوی کو کہا اٹھیں اور اس کو خیرات دے کے آئیں، اس کی مدد کریں. بندہ بڑا سخی تھا. اب جب بیوی گئی، بیوی نے اس بندے کو دیکھا، بیوی کی چیخ نکلی، بیوی زمین پر گر کے بے ہوش ہو گئی. وہ آیا، پتہ نہیں میری بیوی کو کیا ہو گیا، پتہ نہیں یہ اچانک کون سی بات ہوگی، یہ فقیر کو دینے تو خیرات گئی تھی، اس کے ساتھ کیا ہو گیا. اب بڑا پریشان ہوا. اس نے پانی شانی پلایا، جو بھی تھا اس نے کیا. بیوی ہوش میں. اس نے کہا آپ کو کیا ہوا؟ اس نے کہا آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو بھیک مانگنے آیا تھا یہ میرا سابقہ شوہر تھا، یہ میرا سابقہ شوہر تھا. اس نے کہا، پھر اس کے شوہر نے کہا تجھے اس سے عجیب تر بات نہ بتاؤں. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا جو پچھلی عید کے دن آیا تھا وہ میں ہی تھا. یہ اللہ کا نظام ہے، وہ جب چاہے دن پھیر دے. کتنے لوگ ہوتے ہیں بڑے غریب ہوتے ہیں، اللہ کرم فرما دے تو مال کی ریل پھیل ہو جاتی ہے. کتنے لوگ ہوتے ہیں مال کی ریل پھیل ہوتی ہے تو محض اللہ کی خدا نہ خواستہ پکڑ آ جائے سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے، کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، انانیت میں نہیں آنا چاہیے. بڑے لوگ کہتے ہیں جب ان سے کہا جائے نا پتہ نہیں اللہ کس کے صدقے سے دے رہا ہے، جناب میری ذاتی محنت ہے، میری ذاتی کوشش ہے. حالانکہ ہوتا یہی ہے کہ اللہ کسی کے صدقے سے مال دے رہا ہو. ٹھیک ہے نا. اس لیے کبھی بھی ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے. بات لمبی ہو گئی، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے. صلی اللہ تعالی علی حبیب الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.